لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين ابو القاسم مصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم عليه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات بھیجیے محمد. عزیزان گرامی، جس حدیث رسول کے اوپر مسلسل میں 8 دن سے آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کے رسول واضح طور پر اس چیز کو بتا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو اور آخرت کے منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو، تو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سمجھو، امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھو، اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھو. عزیزان گرامی، امام کی شخصیت، امام کا مرتبہ، امام کا مقام اور امام کا مقصد، یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جو اس حدیث کے اندر پیغمبر اکرم نے ایک جملے میں بیان فرما دی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ کہا ہے اور سفینۃ النجات کہا ہے، نجات کی کشتی کہا ہے. عزیزان گرامی، شاید اگر اس کائنات میں یا اس دنیا میں کوئی اور چیز ایسی ہوتی کہ جو قابل ہدایت ہوتی تو ضرور پیغمبر اپنی حیات میں اپنی حدیث کے ذریعے سے، اپنے جملوں کے ذریعے سے اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے. لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر نے پوری زندگی میں اگر ہدایت کا راستہ دنیا والوں کو اور لوگوں کو اور مسلمانوں کو دکھایا ہے تو وہ راستہ جا کر کے اگر کسی در پہ ملتا ہے تو وہ صرف ایک واحد در ہے کہ جسے ہم اور آپ در اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ حدیث رسول کے ذریعے سے یہ بات تو روشن ہو گئی، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ صرف اہل بیت کا ایک واحد گھرانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت مل سکتی ہے. میں ابھی بات مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی بات صاحبان ایمان کی نہیں کر رہا ہوں، صاحبان تقوی کی نہیں کر رہا ہوں. قرآن میں جو ذکر ہوا ہے وہ انسانوں کا بھی ہوا ہے، جو ذکر کیا گیا ہے وہ مومنوں کا بھی کیا گیا ہے، وہ مسلمانوں کا بھی کیا گیا ہے، وہ متقی کا بھی کیا گیا ہے. کیوں عزیزان گرامی؟ اس کی وجہ کیا، علت کیا ہے؟ میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا اسی جگہ کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیونکہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر میں نے اشارہ اس بات کی طرف بھی کیا تھا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان کیا کہ یہ کتاب ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے. یعنی ایک جگہ پہ خداوند متعال نے متقین کا ذکر کیا اور دوسری جگہ پہ خداوند متعال نے ھدی للناس کا ذکر کیا. معلوم یہ ہوا کہ خداوند متعال ہدایت کر رہا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، لیکن لوگوں کی ظرفیت کو دیکھ کر، لوگوں کے شعور کو دیکھ کر، لوگوں کی فکر کو دیکھ کر، لوگوں کی عقل کو دیکھ کر. تو عزیزان گرامی، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان اپنے اندر کیسی صلاحیت کو پیدا کرے، کتنی توانائی کو پیدا کرے، کتنی کیپیسٹی کو پیدا کرے. اگر انسان تحقیق کے ذریعے اور ریسرچ کے ذریعے سے اپنے کو خداوند متعال کی ذات سے ملانا چاہتا ہے تو اب عزیزان گرامی پوری کائنات پھر مل کے اس انسان کی ہدایت کرنے لگتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ابتدا انسان کرے، مدد خداوند متعال کرتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. تو خداوند متعال قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
دیکھو ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اختیار تم کو دے دیا ہے۔ یعنی ہدایت کس کی جانب سے؟ خداوند متعال کی جانب سے۔ اختیار کس کو دیا جا رہا ہے؟ انسان کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت انسان کو خداوند متعال اختیار دے رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، لیکن اختیارات تمہارے پاس ہیں، تمام چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس نفس بھی موجود ہے اور تمہارے پاس عقل بھی موجود ہے۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، اگر آپ اس کائنات میں خداوند متعال کی مخلوقات کے اوپر غور کریں، خداوند متعال نے فرشتوں کو بھی خلق کیا، خداوند متعال نے جناتوں کو بھی بنایا، خداوند متعال نے انسانوں کو بھی خلق کیا، لیکن عزیزان گرامی یہ تمام مخلوقات کہ جن کو خلق کرنے والا خداوند متعال ہے، خداوند متعال نے اپنی ہر مخلوق کو ایک صلاحیت دی ہے، ایک نعمت دی ہے۔ اب آپ دیکھیے فرشتوں میں عقل موجود ہے لیکن ان کے اندر شہوت موجود نہیں، جناتوں کے اندر عقل موجود ہے لیکن ان کے اندر شہوت موجود نہیں، حیوانات کے اندر شہوت موجود ہے لیکن عقل موجود نہیں۔ تو عزیزان گرامی یعنی انسان ایک ایسی شے ہے، ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یعنی فرشتوں کے پاس صرف عقل موجود ہے، شہوت موجود نہیں۔ یعنی فرشتوں کا امتحان اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت انسانوں کا امتحان ہے۔ حیوانات کے اندر شہوت موجود ہے لیکن عقل موجود نہیں، حیوانات کا امتحان خداوند متعال نے نہیں رکھا ہے، لیکن حضرت انسان کو خداوند متعال نے عقل کی نعمت سے بھی نوازا ہے اور اس کو نفس بھی عنایت کی ہے تاکہ خداوند متعال امتحان کے ذریعے سے انسان کو آزما لے۔ اگر ہدایت پانے والا انسان ہوگا تو وہ اپنی شہوت کے اوپر عقل کو لا کر کے بتائے گا کہ میں ایک انسان ہوں۔ توجہ عزیزان گرامی، لیکن عزیزان گرامی وہی انسان اگر اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی برائیوں کے ذریعے سے، اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنی نفس کو اپنی عقل کے اوپر لے آئے تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ بل ہم ازل، یہ انسان وہ ہے کہ جو حیوان سے بھی بدتر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والا۔ لہذا اختیار انسان کے پاس ہے کہ انسان کیا بننا چاہتا ہے، کعبہ و قوسین و ادنیٰ کے مرحلے کے اوپر پہنچنا چاہتا ہے یا قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں حیوان سے بدتر ہونا چاہتا ہے۔ اختیار خداوند متعال نے انسان کو دے دیا ہے۔ عزیزان گرامی آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ جو انسان کے اندر نفس ہوتی ہے وہ نفس تین طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی نفس نفس امارہ، دوسری نفس نفس لوامہ اور تیسری نفس جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جانا، انسان کو گمراہ کر دینا، انسان کو حرام کاموں کی طرف لے جانا، انسان کو ناجائز کاموں کی طرف لے جانا۔ لہذا یہ نفس امارہ 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتی ہے اور کام کرتی ہے اپنا کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، انسان کو کفر کی طرف لے جائے، انسان کو شرک کی طرف لے جائے، انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ یہ کام ہوتا ہے نفس امارہ کا کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، تمام انسانوں کے اندر موجود ہے۔ دوسری نفس نفس لوامہ، نفس لوامہ کیا کام کرتی ہے؟ نفس لوامہ ہدایت کا کام نہیں کرتی ہے، ہدایت کا کام کرنا انسان کی عقل کا ہے، عقل کے ذریعے سے خداوند متعال نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ نفس لوامہ کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو جھنجھوڑنا، انسان کو جگانا، انسان کو بتانا کہ دیکھو جس کام کو تم انجام دے رہے ہو وہ ناجائز کام ہے، وہ حرام کام ہے، وہ برا کام ہے کہ جس میں تم مشغول ہو گئے ہو، جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ نفس لوامہ کر رہی ہے، انسان کو برائیوں سے روک رہی ہے، اچھائیوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ اب عزیزان گرامی انہی دونوں نفسوں کے درمیان حضرت انسان جوجھتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، جنگ چلتی رہتی ہے۔ کبھی نفس امارہ اپنی طرف کھینچتی ہے، کبھی نفس لوامہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب خداوند متعال نے یہیں پر بیچ میں ایک ہدایت کا راستہ بنایا ہے۔ اب انسان کو اختیار دیا ہے کہ اس کو کس طرف جانا ہے، اس کو نفس امارہ کی سننی ہے یا نفس لوامہ کی سننی ہے۔ اب عزیزان گرامی اگر انسان اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنے شعور کے ذریعے سے نفس لوامہ کی سنتا ہے تو عزیزان گرامی خداوند متعال اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ وہ انسان دھیرے 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 ہدایت کے مرحلے پہ پہنچتا ہے، اور وہی انسان اگر نفس امارہ کی سننے لگتا ہے تو عزیزان گرامی پھر وہی انسان دھیرے 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 شیطان بن جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی جس نے اپنی نفس کو
نفس لوامہ کے مطابق بنا لیا تو اب دھیرے دھیرے وہ اس مرحلے کے اوپر پہنچتا ہے کہ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اس حالت میں کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد تو عزیزان گرامی، اختیار ہمیں اور آپ کو خداوند متعال نے دیا ہے کہ ہمیں کس طرح کا انسان بننا ہے۔ آیا ہمیں ایسا انسان بننا ہے کہ جو جانور سے بدتر ہو جائے، یا ہمیں ایسا انسان بننا ہے کہ فرشتے فخر کریں جب اس کو دیکھیں، ملائکہ فخر کریں جب انسان کو دیکھیں اور تعریف کریں کہ بارے اللہ تو نے کیا مخلوق خلق کی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم شرمندہ ہیں۔ وہ ملائکہ کہ جو 24 گھنٹے عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، وہ جب حضرت انسان کو دیکھتے ہیں، اس انسان کو دیکھتے ہیں کہ جس انسان کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں انسان کامل کہا ہے، کہ جس کے نفس کو نفس اللہ کہا ہے، کہ جس کی زبان کو لسان اللہ کہا ہے، کہ جس کی آنکھوں کو عین اللہ کہا ہے، اور جس کے چہرے کو وجہ اللہ کہا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی نفس کا ذکر خداوند متعال نے تب کیا کہ جب وہ نفس بستر رسول پہ شب ہجرت ہو گیا، تب دنیا والوں نے دیکھا یہ کون سی نفس تھی کہ جس نفس کو خداوند متعال نے خرید لیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی نفس اس نفس کے مطابق بنانی ہے کہ جو نفس اللہ ہے، ہمیں اپنی زبان کو اس کے مطابق بنانی ہے کہ جو زبان لسان اللہ ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کو ویسا بنانا ہے کہ جو عین اللہ ہے، اپنے چہرے کو ویسا بنانا ہے کہ جو وجہ اللہ ہے، اور اپنی نفس کو ویسا بنانا ہے کہ جو نفس اللہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی۔ تب عزیزان گرامی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم ہدایت کے راستے پر ہیں اور ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں، ہم کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کامیابی کا مطلب پیسہ کما لینا نہیں ہے، کامیابی کا مطلب اچھا گھر بنا لینا نہیں ہے، کامیابی کا مطلب اچھی گاڑی لے لینا نہیں ہے، کامیابی کا مطلب اچھا لباس پہن لینا نہیں ہے۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے اسے ایک عہدہ مل جائے، اسے ایک القاب مل جائے، اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ایک اس کو شرف مل جائے کہ ہاں یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ شیعہ ہے کہ جو واقعاً شیعہ کہنے کا حق رکھتا ہے، یہ مسلمان کہنے کا حق رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر پیغمبر کے زمانے کا آپ مطالعہ کیجئے، پیغمبر کے زمانے میں غور کیجئے، تو پیغمبر کے زمانے میں خود کچھ ایسے مسلمان پیغمبر کے قریب آئے کہ جو پہلے یہودی رہ چکے تھے، پہلے عیسائی رہ چکے تھے، پہلے کافر رہ چکے تھے یا مشرک رہ چکے تھے۔ اگر آپ جناب سلمان کے بارے میں پڑھیں اور ان کے بارے میں مطالعہ کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جناب سلمان کا تعلق عرب سے نہیں تھا بلکہ عجم سے تھا۔ جناب سلمان فارسی کا تعلق عجم سے تھا، ایران سے تھا۔ اس زمانے میں ایران میں بہرحال آگ کے آگے سجدہ ہوتا تھا، آتش پرست لوگ رہا کرتے تھے، جناب سلمان فارسی بھی آگ کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، جناب سلمان ایک صراط مستقیم کو تلاش کر رہے تھے، ایک سیدھے راستے کو تلاش کر رہے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب سلمان فارسی نے یہ احساس کیا کہ جس آگ کے آگے میں سجدہ کرتا ہوں، جس آتش کے آگے میں سجدہ کرتا ہوں، یہ آتش، یہ آگ تو خود ہم نے روشن کی ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اس آگ کو روشن کرنے والے تو خود ہم انسان ہیں۔ جس چیز کو ہم روشن کر رہے ہیں بھلا وہ ہماری دعاؤں کو کیا مستجاب کرے گی؟ ہمیں تو اس کو تلاش کرنا ہے کہ جس کو اس آتش نے روشن کیا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وعلی۔ لہذا روایت کہتی ہے کہ جناب سلمان فارسی نے چھوڑ دیا اپنا مذہب۔ چھوڑنے کے بعد اس زمانے کا جو سب سے بڑا مذہب اور مشہور مذہب تھا وہ مذہب یہود تھا۔ لہذا جناب سلمان فارسی، تاریخ کہتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے یہودی بن گئے، یہودیوں کے اعتبار سے عمل کرنے لگے، یہودیوں کے اعتبار سے عبادت کرنے لگے۔ لیکن جناب سلمان فارسی نے یہ احساس کیا کہ یہ مذہب بھی حق پہ نہیں ہے، لہذا اس مذہب کو بھی چھوڑ دیا۔ اب ایک سچے مذہب کی تلاش میں ہے۔ یہودیت کے بعد عیسائیت کا دور آیا، عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع ہوئی، لہذا جناب سلمان فارسی کچھ وقت کے لیے مسیحی بن گئے، عیسائی بن گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی
یہ مذہب بھی گمراہ ہو چکا ہے، اس مذہب میں رہنے والے بھی منحرف ہو چکے ہیں۔ لہذا تاریخ یہ کہتی ہے اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جناب سلمان فارسی نے مذہب عیسائیت کو بھی چھوڑ دیا، لیکن ابھی بھی جناب سلمان فارسی ایک سچی دین کی تلاش میں تھے، ایک سچی راہ کی تلاش میں تھے، لہذا تلاش کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ روایت کہتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے جناب سلمان فارسی مکے پہنچے۔ اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب مکے پہنچے تو سلمان فارسی نے یہ سنا کہ دین اسلام اور مذہب اسلام کی تبلیغ چل رہی ہے، لہذا جب محمد مصطفیٰ کے نزدیک پہنچے جناب سلمان فارسی، ابھی عزیزان گرامی پیغمبر نے زبان سے تبلیغ نہیں کی ہے، زبان کے ذریعے سے دین کا راستہ نہیں بتایا ہے، بلکہ اخلاق اور کردار کے ذریعے سے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ روایت کہتی ہے جب جناب سلمان نے پیغمبر کے خدمت میں آ کر کے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کری، برجستہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ یعنی جناب سلمان فارسی چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ گئے تھے کہ یہ آنے والا شخص جو میرے سامنے موجود ہے یہ حق پہ ہے، اور یہی دین حق کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے، یہی سیدھے راستے کے اوپر ہمیں لے جا سکتا ہے۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان خود حق کو پانا چاہے تبھی وہ حق تک پہنچ سکتا ہے۔ میں اگر مولانا ہونے کی حیثیت سے 1 گھنٹہ مجلس پڑھ دوں، لیکن اگر آپ اس بات کو نہیں سننا چاہتے تو چاہے میں 1 گھنٹہ مجلس پڑھ دوں، اگر آپ کو قبول نہیں کرنا ہوگی تو 1 گھنٹے کی مجلس ضائع جائے گی، آپ قبول نہیں کریں گے۔ لیکن واقعاً اگر آپ اس چیز کو قبول کرنا چاہیں تو 5 منٹ کی تقریر بھی اگر ہو تو انسان اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات کو ایکسپٹ کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ بس عزیزان گرامی اس ماہ ازاں کا مقصد بھی یہی ہے، ماہ محرم کا، مجالس ازاں کا، ان جلوسوں کا، اس تعزیہ داری کا، علمداری کا مقصد بھی یہی ہے۔ عزیزان گرامی شاید میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ شہر لکھنؤ کو یہ شرف حاصل ہے، یہاں کے نوابین اتنی بڑی بڑی امام بارگاہیں اور اتنے بڑے بڑے حسینیے بنا کر کے چلے گئے ہیں کہ شیعوں کو اب ضرورت نہیں ہے کہ سڑکوں پہ نکلیں اور جلوس نکالیں، لیکن پھر بھی نکلتے ہیں۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ علت جانتے ہیں کیا ہے؟ کیوں 8 کے علم کو روڈ کے اوپر نکالا جاتا ہے؟ کیوں 9 کے علم کو روڈ پہ نکالا جاتا ہے؟ کیوں روزے عاشورہ جلوس نکالا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شیعوں کے پاس تو کربلائیں موجود ہیں، حسینیے موجود ہیں، شیعہ چاہیں تو اپنی کربلاؤں میں ہی جلوس اٹھا سکتے ہیں، شبیہ اٹھا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی وجہ یہ ہے کہ جو ہدایت پہ آ چکے ہیں ہدایت ان کی نہیں کرنا ہے، ہدایت ان کی کرنا ہے، پیغام ان کو سنانا ہے، محرم کی حقیقت ان کو بتانا ہے کہ جو بھی محرم سے واقفیت نہیں رکھتے، توجہ عزیزان گرامی، جو جلوسوں سے واقفیت نہیں رکھتے، جو مجلسوں سے آشنا نہیں ہے، یہ تبرک جو آپ دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہوتے ہیں سڑکوں پہ، اس زمانے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید شیعہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے تقسیم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو نوابین کا زمانہ تھا، یہ دور تھا، اس زمانے میں یہ تبرک اس لیے رکھے گئے تھے اور تقسیم کیے جاتے تھے کیونکہ اس زمانے میں کہ جو غیر شیعہ ہوتے تھے یا غیر مسلمان ہوتے تھے، جب وہ تبرک کو دیکھتے تھے تو وہ آگے بڑھتے تھے تبرک کو لینے کے لیے، حصے کو لینے کے لیے، لہذا جب وہ حصے کو لیتے تھے تو اس وقت وہ یہ سوال کرتے تھے کہ بھائی یہ تبرک کس لیے تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ حصہ کس لیے تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ سبیلوں کے اوپر پانی کس لیے پلایا جا رہا ہے، یہ شربت کس لیے پلایا جا رہا ہے؟ تو سبیل لگانے والا اور تبرک کو تقسیم کرنے والا یہ جواب دیتا تھا کہ آج ہمارے مولا حسین کی شہادت کی تاریخ ہے، آج وہ تاریخ ہے کہ جب ہمارا امام 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ وہ سبیل کے ذریعے سے تبلیغ کی جا رہی ہے، جلوسوں کے ذریعے سے تبلیغ کی جا رہی ہے، علم کے ذریعے سے تبلیغ کی جا رہی ہے، تعزیہ دارے کے ذریعے سے تبلیغ کی جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہ کہہ دینا کہ جلوس اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یا علم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یا تعزیہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان گرامی در حقیقت میں یہ شیعوں کے لیے تبلیغ کا کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے تبلیغ کا کام کر رہی ہے مجلس ازاں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔ لہذا ان مجالسوں کے ذریعے سے ہم دوسروں کو اپنے قریب لائیں، ہم غیروں کو اپنے قریب لائیں، ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان سبیلوں کے ذریعے سے، ان جلوسوں کے ذریعے سے، تاکہ دوسرے جب دیکھیں ان جلوسوں کو، ان مجلسوں کو اور ان تبرکات کو تو وہ سوال کریں
کہ آخر کیا وجہ ہے، آج آپ کے گھر میں کیا ہو گیا کہ آپ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیاہ سبیلے لگائے ہوئے ہیں، پانی کو تقسیم کر رہے ہیں، تبرکات کو تقسیم کر رہے ہیں؟ تو شیعہ جواب دے سکے کہ آج کون سا دن ہے، آج کس کی شہادت کا دن ہے، آج کس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، کس کے گھر کا لوٹا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں مقصد عزاداری میں شمار ہوتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، خود امام حسین علیہ السلام کی عظمت وہ ہے اور آپ کی فضیلت وہ ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کسی کے تعارف کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی خطیب اگر آئے تو وہ امام حسین کو پہچانوائے کہ امام حسین علیہ السلام تھے کون، یا امام حسین کی شخصیت کو پہچانوائے نہیں۔ جس کی شخصیت کو، جس کے مرتبے کو خود اللہ کے رسول نے اور اللہ نے پہچانوایا ہو، تو ہماری اور آپ کی کیا ذات ہے کہ جو امام حسین کی شخصیت کو پیش کریں گے۔ ایک صلوات بھیجو اللہ۔ عزیزان گرامی، بہت سارے واقعات اور بہت ساری روایات امام حسین کی فضیلت میں کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایک مشہور واقعہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک راہب، ایک عیسائی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ، میں راہب ہوں، میں عیسائی ہوں، مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں بے اولاد ہوں، میرے پاس اولاد موجود نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کے رسول ہیں، آپ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، آپ مسلمانوں کے ہادی اور رہنما ہیں، لہٰذا مسلمان آپ کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن میں حضرت عیسیٰ کے اوپر عقیدہ رکھتا ہوں۔ لیکن آج میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے ایک فرمائش کر سکوں، آپ سے ایک گزارش کر سکوں، آپ سے ایک حاجت کو طلب کر سکوں۔ اب پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ آنے والے کی کہا جائے کہ فرمائش کیا ہے، کیا چاہتا ہے وہ؟ تو اب آنے والا انسان راہب جواب یہ دیتا ہے کہ اے محمد، اے مسلمانوں کے رسول، میں بے اولاد ہوں، میں ایک اولاد چاہتا ہوں، ایک بچہ چاہتا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے اوپر سے نیچے تک اس راہب کو دیکھا، اس عیسائی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی، تم زندگی بھر بے اولاد رہو گے۔ یعنی واضح طور کے اوپر اللہ کے رسول نے اس راہب سے کہا، اس عیسائی سے کہا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تب کہتے ہیں کہ جب ادھر سے وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اس راہب سے کہہ رہے ہیں کہ اے راہب، اے آنے والے، اے عیسائی، تجھے اولاد نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ راہب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ جو رسول اللہ کے آغوش میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑتا ہے وہ راہب، ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہی کہتا ہے کہ اے حسین، آپ محمد کے نواسے ہیں، لہٰذا آپ میری جانب سے سفارش کر دیجئے۔ بھئی توجہ عزیزان گرامی، فضیلت امام حسین کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ راہب ہاتھوں کو جوڑ کر ننھے سے حسین ہے، ان کے آگے یہ کہتا ہے کہ اے حسین، آپ سفارش کر دیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جا میں نے تجھے ایک بیٹا عنایت کیا۔ بھائی توجہ، جا میں نے تجھے ایک بیٹا عنایت کیا۔ راہب کہتا ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا، جا میں نے تجھے 2 بیٹے عنایت کیے۔ پھر راہب سوال کرتا ہے ایک مرتبہ پھر سے بتائیے کہ آپ نے کیا کہا؟ امام نے کہا، جا میں نے تجھے 3 بیٹے عنایت کیے۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، کریم امام عطا کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 7 مرتبہ سوال کیا اس راہب نے۔ امام حسین نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے۔ عزیزان گرامی، اب میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول تب کلام کرتے ہیں کہ جب اللہ کی مرضی ہو۔ بھائی توجہ، جب اللہ کی مرضی ہو، جب مشیت الہی شریک ہو، شامل حال ہو، تب اللہ کے رسول کلام کرتے ہیں۔ جب وہ راہب آیا، جب وہ عیسائی آیا اور آنے کے بعد اس
نے اولاد کا مطالبہ کیا، اولاد کو طلب کیا، دعا کی گزارش کی، تو اللہ کے رسول نے واضح طور سے یہ کہہ دیا کہ اے راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ننھے سے حسین ہے جو آغوش رسول میں بیٹھے ہوئے، جب راہب نے امام حسین سے کہا کہ آپ سفارش کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے، تاریخ کہتی اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ امام نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 7 بیٹے اس راہب کو دے دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ حسین کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ ایک صلوات بھیج کر محمد وآلہ لہذا رضا ہی یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا ہی امام حسین علیہ السلام کی رضا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ اور امام حسین علیہ السلام کا مقام کوئی انسان درک ہی نہیں کر سکتا کہ خداوند متعال نے کس مرتبے کے اوپر امام حسین علیہ السلام کو فائز کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول نے یہ حدیث جو بیان فرمائی کہ حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہی کشتی نجات ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آج انسانیت کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، آج انسانیت باقی نہ ہوتی۔ عزیزان گرامی، کل روز عاشورہ ہے۔ کچھ باتیں، کچھ چیزیں کہ جو مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود ہے، چاہتا ہوں میں ان چیزوں کو بھی عرض کر دوں کہ بھائی مسلمان اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس عمل کو انجام دیتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ روز عاشورہ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو میں مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ روز عاشورہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کی سنت نہیں ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ سنت نبی نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی سنت ہے کہ اگر کوئی انسان روز عاشورہ روزہ رکھے، جا کر کے مسلمان دیکھیں، گوگل کے اوپر جا کر کے سرچ کریں کہ عاشور کے دن کون لوگ روزہ رکھتے ہیں، واضح طور ہے پہ لکھا ہوا ہے، موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ اگر کوئی روزہ عاشور کے دن رکھ رہا ہے تو وہ یہودی ہے۔ یہودی روز عاشورہ عید منعقد کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی مسلمان عاشور کے دن روزہ رکھ رہا ہے تو وہ رسول کی سنت کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ یہودیوں کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا مسلمان اس طرف متوجہ ہوں، غور کریں کہ یہ کس کی سنت ہے، یہ یہودیوں کی سنت ہے، یہ بنی امیہ کی سنت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ تیسرے خلیفہ کے دور تک کسی بھی مسلمان نے عاشور کے دن 10 محرم کے دن روزہ نہ رکھا، لیکن واقع کربلا کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ سنت رسول ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے درمیان یہ بات پھیلا دی گئی اور عام کر دی گئی کہ عاشور کا دن مبارک دن ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اس دن جشن منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے، اگر ان کے گھر میں کسی دن ان کے بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اسی دن کچھ سالوں کے بعد ان کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو کیا وہ اپنے بچے کی ولادت کا جشن منائیں گے یا اپنے باپ کے نام کا مرثیہ پڑھیں گے؟ اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عاشور کے دن آدم کو نجات ملی، نوح کو نجات ملی، موسیٰ کو نجات ملی، تو عزیزان گرامی آدم کا زمانہ گزر گیا، نوح کا زمانہ گزر گیا، ابراہیم کا زمانہ گزر گیا، آخری نبی کی جن کے تم پیروکار ہو، جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو، ان کے زمانے میں اور دیکھو کیا نبی نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا ہے؟ لہٰذا تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم کس گمراہی میں پڑے ہوئے؟ جاؤ جا کر کے پڑھو اور دیکھو کہ عاشور کے دن کیا اعمال ہے، کیا رسومات ہے اور کیا سنتیں ہیں۔ ایک صلوات بھیج کر محمد والی، کیونکہ یہ مجلس ختیجہ چینل کے ذریعے سے لائیو آتی ہے، لہذا یہ چیزیں ضروری ہے کہ جو بیان کی جائیں۔ آج آپ دیکھیے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر کس قدر یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا چاہیے، بہت ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، نئے لباس پہننا چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ کہاں سے روایتیں لا رہے ہیں یہ تو دیکھیں کہ یہودیوں کی روایتیں ہیں یا مسلمانوں کی روایتیں ہیں، یہ واقعاً حق پسندوں کی روایتیں ہیں یا دشمنوں کی روایات ہیں۔ عزیزان گرامی، جو روایتیں اور آیات الہی کو نہ سمجھ پائے تو وہ اسلام اور اہل بیت کو کیا سمجھے گا؟ ایک صلوات بھیج کر محمد آپ کی زحمت تمام۔ امام حسین علیہ السلام
در حقیقت میں کربلا اسی لیے آئے تھے تاکہ اپنی امت کی اصلاح کر سکیں، تاکہ ان حرام کاموں کو ختم کر سکیں کہ جو امت محمدیہ میں شامل ہو چکی ہیں، وہ بدعتیں ہیں کہ جو یزید کے ذریعے سے اور یزید کے باپ کے ذریعے سے دین اسلام میں داخل ہو چکی تھیں، ان بدعتوں کو ختم کر سکیں۔ عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کربلا کے میدان میں ہر ذات کو لائے، ہر اس شخصیت کو لائے کہ جو واقعاً مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مجسمہ بن کے ثابت ہو سکے۔ اپنے ساتھ علی اکبر کو لائے، اپنے ساتھ حضرت عباس کو لائے، اپنے ساتھ عون اور محمد کو لائے، اپنے ساتھ جناب قاسم کو لائے۔ لیکن عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ آخری وقت تک امام حسین علیہ السلام کہتے رہے کہ دیکھو تم گمراہی پہ ہو، دیکھو تم برے راستے کے اوپر، ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ۔ امام ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، لیکن وہ لوگ جو گمراہی پہ تھے وہ کربلا کے میدان میں بھی گمراہی کے اوپر باقی رہے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے حجت کو تمام کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے شکم میں، تمہارے پیٹ میں اتنا مال حرام جا چکا ہے کہ امام وقت میں نصیحت کر رہا ہے لیکن تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کے پیٹ میں، انسان کے شکم میں مال حرام داخل ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے چاہے جتنی حق بیانی کی جائے، سامنے والے کے ذہن کے اوپر اثر نہیں ہوتا، جس طرح سے ہمیں کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملا۔ عزیزان گرامی، بس آپ کی زحمت تمام، روایت کہتی ہے کہ ایک ایک کر کے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنی جانوں کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے، جناب عون محمد شہید ہو گئے، جناب قاسم شہید ہو گئے، جناب علی اکبر شہید ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک بلندی پر آتے ہیں، کمر جھک چکی ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام بلندی پر آتے ہیں، آنے کے بعد نظراً یمین و شمالا، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے کمر کو تھاما اور تھامنے کے بعد آواز استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معیس یغیثنا، حل من معین یعیننا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میرا ساتھ دے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 7 آواز استغاثہ امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا کے اوپر بلند کی۔ روایت کا یہ بیان ہے کہ پہلی مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام نے صدا استغاثہ کو بلند کیا تو وہ شہداء کے جسم کی جو کربلا کی ریتی کے اوپر پڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ فضا میں بلند ہو گئے۔ اے فرزند رسول، ہماری موت نے، ہماری شہادت نے ہمیں مجبور کر دیا، اگر خداوند متعال کی جانب سے ہمیں پھر اذن ملے تو ہم اپنی جان و موت کے اوپر قربان کر دیں۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے دوبارہ پھر امام نے حل من کی صدا بلند کی، جناتوں کی فوج آ گئی، امام نے واپس کر دیا، یہ کہا کہ اس وقت میرا امتحان ہے لہذا واپس چلے جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر صدا استغاثہ کو بلند کیا، ملائکہ کی فوج آ گئی، امام نے واپس کر دیا۔ عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ 7ویں مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام نے صدا استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معیس یغیثنا، روایت یہ کہتی ہے کہ اس آواز کا دینا تھا، ایک مرتبہ خیمے سے گریے کی آواز آنے لگی۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام بلندی سے اترے، خیمے کے نزدیک آتے ہیں، اس خیمے کے قریب آئے کہ جس خیمے میں جناب زینب موجود تھی۔ آنے کے بعد در خیمہ پہ سوال کیا، اے بہن زینب، تمہارا ماجایا حسین ابھی زندہ ہے، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے جواب دیا، اے بھیا حسین، آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا لیا۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ امام حسین خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں، ننھے سے جناب علی اصغر ہے، اپنی ماں جناب رباب کی آغوش میں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور ہاتھوں پر لینے کے بعد خیمے سے باہر نکل رہے تھے، ایک 4 سال کی بچی نے امام کی ابا کو تھام لیا اور سوال کرنے لگی، بابا علی اصغر کو کہاں لے جا رہے؟ اے میرے بابا علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں، اے میرے بابا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب میرا بابا سکینہ نے بابا حسین کی ابا کو تھاما،
کرنے لگے عامر بچی علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین اپنی آغوش میں علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں آئے، آنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو بلند کر دیا، سامنے اشیاء کی فوج اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ امام نے سوال عام کیا، امام سوال عام کرتے ہیں لیکن لشکر کی جانب سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ امام کو لگا کہ شاید میں موجود ہوں لہذا یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں، مجھ سے خوف زدہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے ننھے سے بچے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا لیا، اور شاید امام نے یہ احساس کیا اور یہ کہا ہو کہ آئے میرے دشمنوں یہ مت سمجھنا کہ میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں تو خود پی لوں گا، نہیں نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا دیا اور خود پیچھے ہٹنے لگے، لیکن جب یہ دیکھا کہ جب اس ننھے سے بچے کو جلتی ہوئی زمین کے اوپر لٹایا تو بچہ مچلنے لگا۔ امام حسین سے رہا نہ گیا، آگے بڑھتے دوبارہ آغوش علی اصغر کو لے لیتے ہیں، لینے کے بعد بھی ایک مرتبہ بلند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اور سوال عام کرتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب علی اصغر ایک مرتبہ بلند ہوئے امام کے ہاتھوں کے اوپر تو علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان کو سوکھے ہوئے ہاتھوں پر پھیرا۔ بس عزیزان گرامی اس منظر کو یزیدی لشکر والوں نے دیکھ لیا، ایک تہلکہ مچ گیا، ایک انقلاب آنے لگا۔ عمر سعد سے کہا گیا اے عمر سعد میں نہیں دیکھ رہا یہ چھوٹا سا بچہ کتنا پیاسا ہے، کہ تجھ کو ترس نہیں آتا، کیا تجھ کو ترس نہیں آتا؟ بس عزیزان گرامی جب ایک انقلاب آنے لگا تو عمر سعد نے ہرملہ کو بلایا اور حکم دیا کہ اے ہرملہ، اے ہرملہ اس چھوٹے سے بچے کو شہید کر دے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ہرملہ آتا ہے اور 3 بھال کا تیر چلے کمان میں لگاتا ہے۔ روایت یہ بیان کیا ہے عزیزان گرامی اس زمانے میں یہ تیر جانوروں اور حیوانات کے لیے استعمال کیے جاتے تھے کہ جس تیر کو ننھے سے بچے کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس تیر کو چلے کمان کے علی اصغر کے لیے لگایا گیا تھا وہ تیر حیوانات کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، وحشی جانوروں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تیر کو چلنے کمان میں حملہ لگاتا ہے، جیسے ہی لگاتا ہے نشانہ لیتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حملہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، تیر زمین پہ گر جاتا ہے، پھر دوبارہ نشانہ لیتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، تیر زمین پہ گر جاتا ہے، دوبارہ پھر نشانہ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس منظر کو عمر سعد دیکھ رہا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے اے حرملہ پورے عرب میں تو سب سے زیادہ مشہور تیر انداز تھا، لیکن آج کربلا کے میدان میں تیرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ حرملہ جواب دیتا ہے کہ اے عمر سعد جس منظر کو میں دیکھ رہا ہوں شاید تو دیکھ نہیں پا رہا۔ اب عمر سعد سوال کرتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ حرملہ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر کو چلے کمان میں لگاتا ہوں، جب بھی میں تیر کو چلے کمان میں لگاتا ہوں اور بچے کا نشانہ لیتا ہوں، ایک برقع پوش بیٹی سروسینہ پیٹتی ہوئی میرے سامنے آ جاتی ہے اور فریاد کرتی ہے اے حرملہ کیا غضب کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ 4تھی مرتبہ حرملہ نے تیر کا نشانہ لیا، ننھے سے بچے کے گلے پر جا کے تیر لگا۔ روایت کہتی ہے خون اچھلا، حسین نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی جانب دیکھا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین کی جانب دیکھا، زمین نے انکار کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ حسین نے ننھے سے بچے کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور فریاد کی قیامت کے دن میں اپنے لالا رسول اللہ سے ایسے ہی ملاقات کروں گا اور امت کی شکایت کروں گا۔ بس عزیزان کرام روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس ننھے سے بچے کے لیے قبر کو کھودا، بچے کو دفن کر دیا۔ اب وہ موقع آ چکا تھا، وہ وقت آ چکا تھا کہ حسین ابن علی کا امتحان شروع ہو جائے۔ لہذا روایت کہتی ہے کہ حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کمر جھک چکی ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، تلوار کو نکالتے ہیں، تیزی کے ساتھ میدان کربلا میں بڑھتے ہیں
اور یہ کہہ کے بڑھ کے حملے کرتے ہیں، ارے تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے میرے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا، یہ کہتے جاتے ہیں، حملے کرتے جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ دشمن کی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی، حسین آگے بڑھ رہے تھے، اسی اثنا میں اللہ کی جانب سے ایک صدا نازل ہوئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس اس صدا کو سننا تھا۔ حسین ابن علی نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا، بس تلوار کو میان میں رکھنا تھا، غضب ہو گیا۔ عمر سعد نے حکم دیا حسین کو چاروں طرف سے گھیرو۔ روایت کہتی ہے کہ زہرا کے لال کو چاروں طرف سے نرغیانہ میں گھیر لیا گیا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار سے حملہ کرتا تھا، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزوں سے حملہ کرتا تھا، جس کے پاس تیر تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تیروں سے حملہ کرتا تھا۔ زہرا کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ حسین کبھی دائیں جانب آتے ہیں، کبھی بائیں جانب آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام علی رضا علیہ السلام ابن شبی سے کہتے ہیں، اے ابن شبی، جانتے ہو میرے جد حسین جس وقت گھوڑے کی زین کے اوپر ڈگمگا رہے تھے، آپ فرماتے ہیں، امام معصوم فرماتے ہیں، حال بینہ و بین السماء خط خان۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت گھوڑے کی زین کے اوپر ڈگمگا رہے تھے، آپ کی آنکھوں کے سامنے دھواں آ چکا تھا، آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، کبھی دائیں جانب آتے تھے، کبھی بائیں جانب آتے تھے۔ بس عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، حسین کے سر پہ حملہ کرتا ہے، حسین گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے، زمین کی جانب آتے ہیں، حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر تلواروں سے حملہ کرتے ہیں ظالمین۔ بس عزیزان گرامی، وہ موقع آتا ہے کہ جناب زینب ایک بلندی پہ جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ ایک نشیب میں میرے بھائی کا جسم ہے جو زخموں سے چور ہے، جو زخموں سے چور ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھتا ہے، ہاتھ میں کند خنجر ہے، کند خنجر سوکھے گلے کے پھیرتا ہے، ایک منادی آواز دیتا ہے، قد قتل الحسین بکربلا، الا صبح الحسین بکربلا۔ بس اس منظر کو جناب زینب دیکھ رہی ہوتی ہے، ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، ایک سرے ساتھ تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا شہید کیا جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب خیمہ زین العابدین میں پہنچی، اے سید سجاد خبر لو، امام سجاد بستر کے اوپر میں عصا کا سہارا لیتے، ایک بھی اماں خیمے کے پردے کو ہٹائیے۔ جناب زینب خیمے کے پردے کو ہٹاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ نیزہ کے اوپر امام حسین کا سر